بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اس نہایت مقدس، بابرکت اور نورانی مہینے میں جس کا مبارک چاند نظر آ چکا ہے اور جو رحمتوں اور برکتوں کا عظیم الشان دور ہے، کسی بھی دن بلکہ آج چاند نظر آنے کے فوراً بعد یہ عظیم الشان جلیل القدر اور بے پناہ فضیلتوں والا صدقہ اپنی ہمت کے مطابق ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ اور برکتوں والے مہینے میں یہ مخصوص صدقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی مقبول، لائق تحسین اور پسندیدہ قرار پایا ہے۔ معزز سامعین، صدقہ کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلے جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے خرچ کرنے یا مادی چیزوں کے عطیہ کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچ نامکمل اور غیر جامع ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس باریک نقطے پر غور کیا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی ایک پائی کے مالی خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ایسی بابرکت اور روحانی اعمال جو ہر شخص خواہ امیر ہو یا مفلس بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر صدقہ صرف مالی مدد اور دولت کا نام ہوتا تو غریب نادار لوگ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ مگر رمضان کا یہ مقدس پرفضیلت اور منور دور ہمیں ایک ایسی عظیم لافانی اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ اور زاویہ فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ عظیم درس حیات عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑے وزنی اور قیمتی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال و دولت کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے محبوب، پیارے اور برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ یہ بات خوب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایسے عظیم، بے مثال اور بابرکت صدقات دیے جو نہ صرف آپ کی مستقل سنت مبارکہ ہے بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، معتبر اور مقبول اعمال بھی ہیں۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم اور فضیلت والا صدقہ دراصل کون سا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ آرزو کی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ کی دعائیں فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہوں، آپ کے تمام دکھ، پوشیدہ درد اور زندگی کی پریشانیاں کافور ہو جائیں، آپ کی زندگی حقیقی سکون قلبی، اطمینان اور خوشحالی سے بھر جائے؟ تو یقین سے سمجھ لیں کہ اس کا سب سے بڑا راز اسی عظیم صدقے میں چھپا ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، آپ کی دائمی عادت کریمہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز بھی یہی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس بابرکت صدقے کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی دنیا بھی روشن اور چمکدار ہو جائے گی، آپ کی قبر بھی نور الہی کے اجالوں سے بھر جائے گی، اور آخرت میں بھی عظیم کامیابی، سرخ روی اور فلاح آپ کا مقدر بن جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں ہر انسان کی یہی تمنا اور دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحالی اور پرسکون ہو، گھر کے آنگن میں امن و محبت کا دور دورہ ہو، رزق میں غیب سے خوب برکت ہو، اولاد نیک صالح، سعادت مند اور فرمانبردار ہو،
مہلک بیماریوں سے مکمل نجات ملے، کاروبار میں مسلسل ترقی اور کامیابی کے جھنڈے گڑیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں صدقہ کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی واقعی دائمی چمک اور روحانی نور سے بھر جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ بابرکت اور عظیم کنجی ہے جو قسمت کے بند قفل کو کھول دیتی ہے، تمام دشوار راستے ہموار اور روشن کر دیتی ہے، آنے والی ناگہانی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل کر دیتی ہے۔ صدقہ صرف روپیے، پیسے یا مادی اشیاء کی تقسیم کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی سچی محبت، کامل اطاعت اور نیاز مندی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت اور دلکش طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسی پوشیدہ راہیں اور غیبی دروازوں کو کھول دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام تواتر سے فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو زمین پر آنے سے پہلے ہی فضا میں روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھگا دیتا ہے۔ معزز سامعین، خاص طور پر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جب یہ عظیم صدقہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت اور بھی زیادہ شدت اور خوبصورتی سے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ کی وہ عظیم اور لامحدود طاقت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، مگر آج ہم جو خاص اور بابرکت صدقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس ظاہری صدقے سے بھی کہیں زیادہ عظیم عرفہ اور بلند مرتبہ والا ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے نہ تو کسی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مال و دولت کا انبار چاہیے، اور نہ ہی جیب پر کوئی مالی بوجھ آتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور روحانی صدقہ ہے جو اگر رمضان شروع ہوتے ہی سچے دل سے اپنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے خاص چنیدہ اور مقرب بندوں کے صف میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہی وہ صدقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مستقل لازمی اور خوبصورت معمول تھا۔ اب تجسس یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم صدقہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ مہینہ محض کیلنڈر یا تقویم کا ایک حصہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، دائمی سکون، برکت اور مغفرت سے لبریز ایک انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ صدق دل سے چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا حقیقی باعث بنے، تو وہ عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ، وسیع اور فراخ کر کے دوسروں کی غلطیاں، ان کی خطائیں اور دی گئی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا بے مثال، عظیم اور بابرکت ہے کہ جس کے لیے جیب سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی کی قربانی دینی پڑتی ہے، مگر اس کا ثواب، اجر اور روحانی فضیلت اتنی عظیم اور لامحدود ہے کہ پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو کر روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ رمضان کا یہ دور در حقیقت معافی، درگزر، عفو اور بخشش کا خاص وقت ہے۔ یہ وہ بابرکت زمانہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام بشر نہیں، بلکہ وہ عظیم، اکمل اور برگزیدہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص قربت، ہم کلامی اور بے پایہ محبت عطا فرمائی، جو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے جلووں کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، اور جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا عظیم درس دیا ہے تو ہمیں ضرور
اس پر غور کرنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی یا انسانی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود غفور الرحیم ہے، وہ اپنے خطا کار بندوں کو بار بار معاف فرماتا رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت میں عزت، بلندیاں اور اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل برحق اور سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی طور پر انتقامی اطمینان مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت، دائمی بلندی اور روح کا سکون صرف معاف کر دینے کی صفت میں پوشیدہ ہے۔ رمضان کا یہ پرفضیلت پیغام یہی ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ نکال کر معافی کے دروازے کھول دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی رحمت، بے حساب مغفرت اور برکت کے دروازوں کو تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سسکیاں اور دعائیں جلد قبول ہوں، زندگی سے تمام پریشانیاں اور جان لیوا تکالیف ختم ہو جائیں، رزق کے معاملے میں خوب برکت آئے اور پرانے گناہ بخش دیے جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ عظیم صدقہ اور بابرکت صدقہ اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن گھروں، خاندانوں اور معاشروں میں معافی درگزر اور عفو درگزر کا خوبصورت کلچر رائج ہوتا ہے، وہاں سکون، اطمینان اور برکت خود بخود نازل ہوتی ہے۔ وہاں باہمی محبت اور الفت کے دیپ جلتے ہیں اور رب کی برکتیں اور رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے رمضان کے آغاز پر یہ پختہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، انتقام، بغض، کینہ رکھنے کے بجائے صرف خالص محبت، رحم دلی اور درگزر کی شمع روشن رکھیں گے۔ میری یہ بات پلے باندھ لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی اور رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے لیے سب سے بڑا قلبی سکون، ذہنی اطمینان اور روحانی برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو دل کھول کر معاف کر دیتا ہے، اس کا باطن ہلکا پھلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور الہی کی تازگی آ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو آئیے رمضان کے اس بابرکت اور پرفضیلت مہینے میں یہ عظیم صدقہ کریں کہ جس نے بھی ہم پر کبھی کوئی ظلم کیا ہو، کوئی گہرا دکھ یا تکلیف دی ہو، یا ہماری کسی قسم کی حق تلفی کی ہو، ہم اسے محض اللہ تبارک و تعالی کے لیے خلوص دل سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ اس کے صدقے وہ ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے بادل نازل فرمائے گا جن کا ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ یہی وہ عظیم اور بابرکت صدقہ ہے جو ہمیں دینا ہے۔ یہی رمضان المبارک کی اصلی خوشبو اور حقیقی روح ہے، اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی سنت سے سکھایا ہے۔ رمضان کا یہ پرنور مہینہ تمام اہل ایمان اور سچے مومنین کے لیے خوشی، برکت، مغفرت اور روحانی سکون کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس انمول اور انتہائی قیمتی موقع کو غفلت اور لاپرواہی کی نظر نہ کریں، بلکہ ان خاص اور بابرکت اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کی آمد پر
یہ عظیم اور فضیلت والا صدقہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند اور عزیز ہے۔ صدقہ صرف مال و دولت یا کھانے پینے کی اشیاء بانٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقہ کی کئی روحانی قسمیں ہیں، کئی نورانی شکلیں اور صورتیں ہیں، اور ہر ایک کا اجر و ثواب اور فضیلت اپنی جگہ بے انتہا عظیم اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ارشاد فرمایا کہ ہر نیک اور صالح عمل دراصل صدقہ ہی ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے قیمتی وقت، اپنی محنت اور اپنی خودداد صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجبور بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کی بھوک مٹانا اور اسے کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداری میں وقت صرف کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا اور اس کا سرپرست بننا، یا کسی محتاج و مفلس کے دکھ درد میں سچے دل سے شریک ہونا اور اس کی ہر ممکن مدد کرنا، یہ سب عظیم صدقات ایسے بابرکت اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور بندے کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا کفارہ اور دائمی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں یہ عظیم صدقہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کامل ایمان پر فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کی 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔